قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قرآن ساؤنڈ چینل کے سبھی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت اضطراب اور ازدحام کی کیفیت ہوگی۔ بس وہ لوگ یعنی کہ اہل محشر کے کچھ نمائندے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، شاید وہ تمہارے کام آ سکے۔ بس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ بس وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا عرض رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرت کر سکیں۔ بس یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، تم کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، بس میں کہوں گا انا لہا انا لہا، میں اس کام کا ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے۔ بس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس وقت میں انہی الہامی محامد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ناظرین، مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتہ تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فأقول یا ربی امتی امتی۔ اے محمد، سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری مانی جائے گی۔ بس میں کہوں گا اے پروردگار، میری امت میری امت، یعنی میری امت پر آج رحم فرمایا جائے اور اس کو بخش دیا جائے۔ بس مجھ سے کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو۔ بس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا اور پھر انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا، اے محمد، سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ بس میں عرض کروں گا اے پروردگار، میری امت میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جن کے دل میں ایک ذرے کے بقدر ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف پھر لوٹوں گا اور پھر انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ بس مجھ سے فرمایا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہو مانگو، تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ بس میں عرض کروں گا، میرے رب، میری امت میری امت۔ بس مجھ سے فرمایا جائے گا، جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا
اور اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹ آؤں گا اور انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد کروں گا. پھر اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا. بس میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار مجھے اجازت دیجیے کہ ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام تمہارا نہیں، لیکن میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی کی قسم میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے زندگی میں لا الہ الا اللہ کہا ہو. ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.